علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی ماہ نور علی، اردو رومانٹک ناول سے حصار زیست۔ اس قلم عریشی شاہ، کس نمبر 4۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ سنسناتی ہوئی تاریکی میں طوفانی روش سے چلتی بائک اپنی تیز رفتاری سے ہر زیرو کو پیچھے چھوڑے جا رہی تھی۔ سرما کی کڑکتی رات جتنی سرد تھی، اتنی ہی سرد اس شخص کی آنکھیں تھیں جو ارد گرد سے بیگانہ ہوا کی روش پر بائک اڑا رہا تھا۔ بائک کے ٹائر کی چرچراہٹ نے دور تک اپنی آواز سے خاموشی میں ہلچل پیدا کی۔ بلیک ہوڈی میں ملبوس شخص نے بائک پر بیٹھے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکایا، جیسے کافی لمبی مسافت سے آیا ہو۔ خود کو تھوڑا ریلیکس کرتے ہیلمٹ کو اتارا اور سامنے بنی سنسان سی بلڈنگ میں داخل ہوا۔ باہر سے دیکھتے میں سنسان نظر آتی بلڈنگ اندر سے اپنی ایک الگ دنیا رکھتی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو ملک احمد؟ بنا ہماری اجازت کے تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ ملک احمد کی بات پر حال کمرے میں بیٹھے تمام لوگوں پر سناٹا چھا گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ملک ریاض کی چنگھاڑتی آواز نے ایک دم سے ہلچل مچا دی۔ اپنی نشستوں پر بیٹھی عورتیں فوراً ہی ہال کمرے کے داخلی دروازے کی طرف بڑھیں۔ یہ اس حویلی کا اصول تھا، جب مرد آپس میں کوئی بات کرتے تو عورت کی وہاں موجودگی گوارا نہیں کرتے تھے۔ معاف کیجیے گا بھائی صاحب، یہاں بات میری بیٹی کی ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں ہر طرح کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ اس حویلی کے در و دیوار نے بہت سال بعد ملک احمد کا اٹل لہجہ سنا۔ یہ مت بھولو کہ تمہاری بیٹی ہمارے بیٹے کی منگ ہے، تمہیں پہلے اس سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ ملک ریاض کے لہجے میں آخری حد تک ناگواری جھلک رہی تھی۔ چاچو، ابو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے اتنی پڑھی لکھی بیوی نہیں چاہیے۔ فضول میں کھلا ماحول لڑکیوں کے دماغ کو خراب کرتا ہے اور مجھے کون سا اس سے نوکری کروانی ہے؟ احمد ملک نے تعصب سے سامنے کھڑے اپنے بھتیجے اور ان کے قریب اپنی نازک سی بیٹی کے بننے والے نصیب کو دیکھا۔ کاش کہ وہ مجبور نہ ہوتے تو کبھی بھی ایسی سوچ رکھنے والے شخص کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں تھماتے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے یونیورسٹی بھیجنے کی، مردانگی کے دم سے بہے الفاظوں نے دروازے سے کان لگا کر کھڑی ساوری کی آنکھوں میں پانی بھر دیا۔ ساوری نے بچپن سے جوانی تک کا سفر اپنے نام پر لگی نیر کے نام کی مہر سے گزاری تھی۔ نیر کو کھانے میں جو پسند ہے، اس کی خوراک نیر کی پسند تک ہی محدود کر دی گئی۔ نیر کو سجی سنوری لڑکیاں اچھی نہیں لگتیں تو ساوری کو عید تہوار اور شادی بیاہ کے اہم موقعوں تک میں میک اپ، زیورات، یہاں تک کہ خوبصورت کپڑے تک سے محروم کر دیا گیا تھا۔ باہر کی دنیا دیکھنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، کیونکہ کالج یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ پڑھنے والی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل کھول کر ہنسنے والی یا پھر اپنی دلی خواہش کا اظہار کرنے والی لڑکیاں اچھی عورتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ حویلی کے غیور مردوں کی نظر میں تو بے زبان، حویلی کے اندر سے سکتے ہوئے زندگی گزارنے والی لڑکی ہی نکاح میں قبول کرنے کے لائق لگتی تھی۔ برخوردار، تم اگر بھول گئے ہو تو میں یاد دلا دوں کہ تم ابھی شوہر کے رتبے میں فائز نہیں ہوئے ہو۔ جو میری بیٹی پر حق جتاؤ، وہ پڑھے گی یا نہیں، کہاں جائے گی کہاں نہیں، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کا باپ ابھی زندہ ہے۔ نیر کی بدگمانیاں بہت عرصے سے احمد ملک کے علم میں تھیں، پر انہیں نیر کے روبرو کھڑا ہونے کا کبھی موقع نہیں ملا تھا۔ آج نیر نے اس کے حق جتانے انداز پر احمد ملک نے اپنی مسکراہٹ کے ساتھ اس پر حق کا ہے اور کاف واضح کر دیا تھا۔
چاچو آپ یہ میرے باپ بننے کی کوشش مت کرو نیر۔ نیر کے اگلے الفاظ احمد ملک کی تیز آواز میں دب کر دم توڑ گئے۔ نیر ابھی بڑے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تم خاموش رہو۔ بڑے ملک صاحب نے پوتے کو خاموش کراتے بیٹے کو بغور مشاہدہ کیا۔ احمد ملک کا یہ انداز جو وہ بھلا بیٹھے تھے، پرانی کہانی دہراتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ نیر کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں ابا جی، پر اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ اس کی بیٹی اپنے باپ کے نقش قدم پر نہیں چل پڑے گی؟ آخر تعلیم کی آڑ میں اس نے بھی تو بہت سے جھنڈے گاڑے ہیں۔ ملک صاحب کی سوچ کو بالآخر ملک ریاض نے الفاظ کی شکل دے ہی دی۔ مجھے اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے، وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کرے گی۔ مرد ہو یا عورت، زندگی میں گزارا ناخوشگوار حوالہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے، اور اس وقت احمد ملک ہال کمرے میں موجود سب مردوں سے کمزور معلوم ہو رہے تھے۔ تم اپنی منمانیاں کرنا چاہتے ہو تو شوق سے کرو، ایک بات کان کھول کر سن لو۔ اگر تمہاری بیٹی نے ہمارے خاندان کے نام پر بٹا لگایا تو مجھ سے کسی اچھے کی امید نہ رکھنا۔ میں اور میرا بیٹا کسی بھی رشتے کے حوالے سے اسے قبول نہیں کریں گے۔ ملک ریاض نے بھائی کے کپکپاتے لہجے پر گرفت پکڑتے اپنی بات کو تابوت میں آخری کیل ثابت کرنے کی کوشش ظاہر کی، اور بیٹوں کی سمت ہال کمرے سے باہر نکل گئے۔ راکی، راکی، راکی! اعظم کہاں ہے وہ شخص؟ کان پھاڑ دینے والا شور ہر طرف راکی کی پکار سے گونج رہا تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ! آج اس رنگ میں راکی نے ریکارڈ قائم کر دیا تھا۔ 5 منٹ سے زیادہ کوئی بھی اس کے سامنے ٹک نہیں پایا تھا، اور اب وہ اپنے چاہنے والوں میں راجہ اندر پناہ کھڑا سب کو للکار رہا تھا۔ سر وہ… اعظم نے ہجوم پر نظر ڈالتے ایک ناکام کوشش کی۔ ریڈ لائٹ سے جگمگ کرتا ڈینی فائٹنگ کلب اللیگل فائٹنگ کی دنیا کا جانا مانا کلب تھا، جہاں اس وقت قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی، کیونکہ آج ایول بیٹل کا فائنل راؤنڈ تھا۔ بڑے بڑے ممالک سے لوگ اپنے فائٹر پر بیٹ لگائے یہاں موجود تھے۔ سر کر کے میرا سر مت کھاؤ اور اسے کال کرو، اس بیٹ پر میرے کروڑوں لگ گئے ہیں۔ ہاں، باس نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسلا۔ سامنے رنگ میں کھڑا سانڈ اور اس کا مالک تمسخر اڑاتے صاف نظر آ رہے تھے۔ سر، اس کا نمبر تو میرے پاس نہیں ہے، پر بیٹ ختم ہونے سے پہلے وہ آ جائے گا۔ ٹرسٹ می سر۔ اعظم نے تیزی سے بھاگتے گھڑی کے ہندسوں کو دیکھا۔ اعظم، تم پاگل ہوئے ہو؟ مطلب کیا تم یہ کہہ رہے ہو؟ جس بندے پر میں نے کروڑوں لگا دیے، وہ بھی تم جیسے گدھے کے کہنے پر، تم اسے جانتے بھی نہیں ہو؟ باس کی رہی سہی کسر بھی اپنے سیکرٹری کی بات نے ختم کر دی۔ وہ ایگر لیگ میچز کا بہت پرانا کھلاڑی تھا۔ فائٹر کو دیکھ کر میچ فکس کرتا، پر اس بار پہلی دفعہ اپنے سیکرٹری کے کہنے پر بنا فائٹر سے ملے اتنا بڑا میچ فکس کر بیٹھا تھا، اور اب اسے اپنے پیسہ ڈوبتا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ سر، میں تو کیا اسے کوئی بھی نہیں جانتا۔ اعظم کا انداز ابھی بھی تسلی بخش تھا۔ آخر وہ بلیڈی ہے کون؟ باس نے چیختے ہوئے کہا۔ ہوڈی بوائے، جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ رنگ میں تبھی اترتا ہے جب کوئی رنگ کا بادشاہ بننے جا رہا ہو۔ ہوڈی بوائے، ہوڈی بوائے! میں نے کہا تھا نا سر! اعظم ابھی اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتا تھا کہ راکی کے نام کی گونج دروازے سے اندر آتے شخص کے نام سے گونج سے بدل گئی۔ پاگل انسان! رنگ میں کھڑے اس سانڈ کو دیکھ
10 بندے گرا کر بھی وہ ابھی تک کھڑا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ چوہا ہرا تو کیا ہلا بھی نہیں پائے گا اس سانڈ کو؟ بلیک پینٹ، بلیک ہوڈی اور چہرے کو بلیک ماسک سے کور کیے آنے والی کی شخصیت اتنی سحر انگیز تو تھی کہ ایک لمحہ باس کی نظر بھی ٹھہر گئی تھی، پر دوسرے لمحے باس نے اپنے لگائے پیسوں کو ڈوبنے کا خود کو یقین دلایا تھا۔ ٹن 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 رنگ میں اترتے ہی اس نے اپنے ہوڈی کو اتار کر باس پر اچھالا۔ اپنے جسم کو ریلیکس کرتے وقت ہڈیوں کی آواز نے سامنے کھڑے سانڈ کو ایک قدم پیچھے ہونے پر مجبور کیا۔ میچ جیتنے کے لیے فائٹر کا بھاری جسم تھوڑا نہیں، چست ہونا ضروری ہوتا ہے، اور سامنے کھڑے اس ہوڈی بوائے کی باڈی لینگویج سے ہی اس کی چستی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ راکی کو اپنے قدم پیچھے لیتا دیکھ ہوڈی بوائے ایک سانڈ کی مسکراہٹ اچھالتا رنگ کے باہر ہجوم کی طرف اشارہ کرنے لگا، جہاں اب لوگ ہوڈی بوائے کے لیے پاگل ہو رہے تھے۔ راکی تیش میں بھاگتا ہوا ہوڈی بوائے کو مارنے اچھلا، مگر تیزی سے اپنے ایک ٹانگ کو فولڈ کر کے ہوڈی بوائے نے راکی کے الٹی ٹانگ کے ٹخنے پر اپنے بوٹ کی ایڑی ماری۔ راکی ڈگمگاتے قدموں سے کھڑا ہوتا اپنے پیچھے کھڑے ہوڈی بوائے کے منہ پر کوہنی سے وار کر گیا۔ وار اتنا کرارا تھا کہ ہوڈی بوائے اچھلتا رنگی تاروں سے ٹکرایا، پر اگلے ہی لمحے تیزی سے آتے راکی کے اگلی وار سے خود کو بچاتا کلا بازی کھاتا دوسری سائڈ پر گرا اور ایک بار پھر راکی کی الٹی ٹانگ کو نشانہ بنایا۔ اگلے 2 منٹ پر ہجوم نے راکی کو کراہتے ہوئے زمین پر گھٹنے ٹیکتے دیکھا۔ ہوڈی بوائے کا اگلا وار راکی کی گردن ہی ہٹی تھی۔ زمین پر گھٹنے کے بل گرے راکی کی گردن پر اپنی ہاتھ کی کوہنی زور سے ماری کہ ٹک کی آواز کے ساتھ راکی کا وجود زمین بوس ہو گیا۔ راکی کے گرتے ہی ایک پل کے لیے ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ اگلے پل لوگوں نے ہوڈی بوائے کو رنگ سے باہر نکلتے دیکھا۔ باس نے اپنی طرف آتے اس عجیب انسان کو دیکھا اور دوسری نظر رنگ میں گرے راکی پر ڈالی، جس نے ایک بار بھی اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ باس کے قدموں میں گری اپنی ہوڈی کو جھاڑ کر پہنتا ہوڈی بوائے ایک کارڈ کو لہراتے ہوئے باس کی جیب میں ڈال کر اپنے فینس کی ہوٹنگ کو نظر انداز کرتا مین دروازے سے باہر نکل گیا۔ سر پانی پی لیں۔ اعظم نے دروازے کو دیکھتے اپنے باس کو ہلایا اور اس کی توجہ رنگ کی جانب کروائی، جہاں ایول بیٹل ونز کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ اسکرین پر ہوڈی بوائے کی ماسک پہ چھپی تصویر لہرا رہی تھی۔ اعظم یہ کوڈ ہے۔ باس کی آواز میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ اس نے اپنی اب تک کی زندگی میں ایسا عجیب و غریب فائٹر پہلی بار دیکھا تھا، جس نے 7 منٹ کی فائٹ لڑکے بہت سے لوگوں کی نظروں میں اپنی دھاک بٹھا دی تھی۔ سر اسے مقبولیت چاہیے، نہ ہی اسے پیسہ۔ اسے چاہیے تو صرف شہنشاہت، کیونکہ وہ ہوڈی بوائے ہے، رنگ کا شہنشاہ۔ کہاں میڈم، ابھی ایک کلاس باقی ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ کلاس کے بعد ہم نے ریسٹورنٹ جانا ہے لنچ کے لیے، اور اس بار کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا۔ سنوں گا میں۔ انفال کو اپنی چیزیں سمیٹتا دیکھ کبیر، جو باہر لنچ کا پلان بنا رہا تھا، تیزی سے بولا، نہیں کبیر، آج نہیں، مجھے بہت ضروری کام ہے، ہم لنچ کا کل رکھ لیتے ہیں، اینڈ پرامس کل کوئی ایکسکیوز نہیں دوں گی۔ کبیر کی اپنے بیگ پر گرفت دیکھ کر انفال نے اجازت کے ساتھ اس سے کل کا وعدہ بھی لینا چاہا۔ یار انفال، تمہارے بہانے ہی نہیں ختم ہوتے، اتنے تو بازوقت بھی نہیں بناتی۔ فرح کو بہت زوروں کی بھوک لگ رہی تھی، اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ انفال کے انکار پر یہ پلان فلاپ ہو کر ہی رہے گا، اس لیے اسے شرم دلاتی پاس بیٹھی بازغا کی کھچائی کرنے لگی۔ اس بات سے تو میں بھی ایگری کرتا ہوں، اتنی کنزرویٹو فیملی ہے بازغا کی، پر وہ ہر بار کوئی نہ کوئی جھوٹ بول کر ہمارے پلان میں شامل ہو بھی جاتی ہے۔ شایان کا انداز شرارتی صحیح، پر الفاظ کہیں سے بھی مذاق کا عنصر پیش نہیں کر رہے تھے۔ مسٹر، اسے جھوٹ نہیں شارپ مائنڈ کہتے ہیں، اور میں یہ سب صرف تمہارے لیے کرتی ہوں، آئی سمجھ؟ بازغا نے فرح
اور شایان کی بات پر ایسے ریئیکٹ کیا جیسے ناک سے مکھی اڑائی ہو۔ انفال میں تمہارے گھر کی طرف ہی جا رہا ہوں، آؤ ساتھ چلتے ہیں۔ فیضی نے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ اصل میں وہ انفال سے فائنل بات کرنا چاہتا تھا، اس کے رویے کے متعلق۔ آخر اس کی ایسی کون سی حرکت تھی جو انفال کو اس دن ناگوار گزری تھی، جس پر اس نے اتنی باتیں سنائی تھیں؟ نہیں فیضی، یہ گھر نہیں جا رہی، ہم دونوں کو کسی سے ملنے جانا ہے، چلو انفال۔ اس سے پہلے کہ انفال کے چڑے تیور لفظوں کا روپ اختیار کرتے، سب کے سامنے فیضی کی مسکراہٹ کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیتے۔ بازگاہ نے کہتے ساتھ ہی سب کو بائے کہا اور پارکنگ کی طرف بڑھ گئی۔ تھینکس۔ انفال اور بازگاہ کی آخری تکرار کے بعد سے دونوں کافی ریزرو ہو گئی تھیں، پر سب کے سامنے ایسے پریٹینڈ کرتی کہ جیسے کچھ نہیں ہوا۔ آج خود سے بازگاہ کو بات کرتے دیکھ انفال نے سلسلہ کلام بڑھانا چاہا تاکہ اس سے اپنے رویے پر ایکسکیوز کر لے۔ تمہارا اس پاگل پن میں ساتھ نہیں دیا میں نے، بس فیضی کی عزت رکھی ہے، تمہارا کیا بھروسہ سب کے سامنے اسے بے عزت ہی نہ کر دو۔ بازگاہ کا روکھا انداز دیکھ کر انفال ہنس پڑی اور دوسرے ہی پل گاڑی میں بازگاہ کی بھی ہنسی گونج اٹھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں کہاں جا رہی ہوں؟ بنا پوچھے بازگاہ کو اس کا مطلوبہ راستے پر گاڑی چلاتا دیکھ انفال پوچھے بنا نہ رہ پائی۔ 1 سال سے تمہاری منت چل رہی ہے، جانتی ہوں، ہر بدھ کو تم سائیں بابا جی کے پاس ماتھا ٹیکنے جاتی ہو۔ بازگاہ مزاروں پہ جانے کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، اور جتنی بھی بار اس نے انفال کو منع کیا، دونوں کی صرف لمبی بحث ہی ہوئی، نہ حاصل نہ وصول۔ جب ہی بنا انفال کو ٹوکے بازگاہ نے طنزیہ انداز اپنایا کہ کیا بکواس ہے ماتھا ٹیکنے۔ بازگاہ کے اختلاف سے وہ انجان نہیں تھی، پر اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ انفال نے کبھی ماتھا ٹیکنے جیسا کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ ہاں، میں ہر بدھ کو جاتی ہوں مزار پر ماتھا ٹیکنے، نہیں، اور نہ ہی کوئی مدد مانگی ہے میں نے، بس مجھے بابا جی کے پاس جانا، ان سے اپنی باتیں شیئر کرنا اچھا لگتا ہے، اور کسی بزرگ سے دعا لینا کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ انفال نے اپنے وہاں جانے کا مقصد واضح کیا۔ اس بات کو رہنے ہی دو تم۔ مزار کے کونے پر گاڑی روکتے بازگاہ نے بحث سمیٹی، تم اندر نہیں چلو گی؟ سر کو اچھی طرح سے دوپٹے سے کور کرتے انفال نے بازگاہ کو دیکھا، جو افسوس سے انفال کی یہ دوہری شخصیت دیکھ رہی تھی۔ باہر سوسائٹی، یہاں تک کہ اپنے والدین کے سامنے بھی وہ دوپٹے کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، پر مزار کے احاطے میں داخل ہوتے ہی پیچھے سیٹ پہ لاپرواہی سے پڑا دوپٹہ فوراً ہی سر کی زینت بن جاتا تھا۔ میں ایک ہی بار جا کر پچھتائی ہوں، بازگاہ کے منہ بنا کر کہنے پر انفال ہنس دی۔ وہ واقعہ ہی کچھ عجیب سا تھا جو بازگاہ کے ذہن میں گھر کر گیا تھا۔ ایک بار انفال کے اصرار پر بازگاہ مزار کے اندر گئی تھی، پر جب انفال سر جھکائے درخت کے سائے میں بیٹھے ایک بزرگ کے پاس گئی تو بازگاہ نے اپنے قدم پیچھے ہی روک لیے۔ انفال آہستہ اوٹر لہجے میں نہ جانے ان سے کیا بات کہہ رہی تھی، جو سر جھکائے سر بس ہل ہی رہا تھا۔ انفال کا ایسا انداز بازگاہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دوستوں میں بھی تلخ لہجے سے ہی مشہور تھی، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، اس نے اپنا لہجہ کبھی نہیں بدلا تھا، اور اس بابا کے ساتھ ایسا لہجہ اسے حیران کر رہا تھا۔ جبھی کچھ سوچتی بازگاہ بابا کے سامنے بیٹھی اور انفال کو جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ بابا جی، میری آپ جیسے بزرگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، پر ایک مشورہ دینا چاہوں گی، اگر آپ برا نہ مانیں تو۔ بازگاہ نے اپنی آواز کو حد سے زیادہ آہستہ رکھا، کہیں اس بزرگ کے مرشدوں نے اس کے الفاظ سن لیے تو لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ آپ کے پاس کوئی بھی دعا کے لیے آئے تو پہلے اسے کہا کرے، جا بچہ، پہلے اپنی ماں سے دعا لے اور اپنے گناہ معاف کروا۔ بازگاہ کا انداز تو دھیما تھا، پر آنکھوں کی شرارت اور چہرے پر مسکراہٹ بزرگ کا مذاق اڑاتی معلوم ہو رہی تھی، جو خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اب اسی لڑکی کو دیکھ لے، اپنے ماں باپ کو عزت کی نگاہ تک سے نہیں دیکھتی، اور پیروں فقیروں کے پاس بھاگی چلی آتی ہے۔ اپنی بات کہہ کر بازگاہ کی ہنسی نکل گئی۔
ہنس لے جتنا ہنسنا ہے، یہ ہنسی برے وقت میں ایک قیمتی سرمایہ جیسی لگتی ہے۔ تو انجان ہے ابھی اپنے کل سے، یہ کہ یہ تیری تقدیر نے تجھے کتنا وار کرنا ہے۔ بے شک تقدیر کا وار دنیا کے ہر ظالم کے وار سے بڑھ کر ہے۔ پر نور چہرہ گلابی نرم انگلیوں میں تسبیح کے دانوں کو گھماتے، سفید لباس میں ملبوس، درخت سے ٹیک لگائے اس بزرگ کا لہجہ نہ تو بازگاہ کی باتوں پر تل ہوا اور نہ ہی تیش سکتا زرد پر اپنے ان کے نرم انداز بیان نے ایک پل کے لیے بازگاہ کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ان کی آواز کا طرز ہی ایسا تھا کہ جو کچھ دیر پہلے ان کا مذاق اڑا رہی تھی وہ ان کی آواز پر کپ کپا کر رہ گئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اگر میں اپنی دوست کی طرح تمہاری باتوں میں نہیں آئی تو تم مجھے بددعائیں دینے لگ گئے۔ جلدی اس خوف سے نکل دے۔ بازگاہ آس پاس سے گزرتے لوگوں کی پرواہ کیے بنا بدتمیزی سے بولی، محترمہ آپ کس لہجے میں بات کر رہی ہیں بابا جی سے؟ پاس سے گزرنے والے شاید ان کا مشرف تھا جس نے اسے ٹوکنا ضروری سمجھا۔ بازگاہ کیا کر رہی ہو؟ چلو یہاں سے۔ لوگوں کی بھیڑ کو بازگاہ کے پاس جمع ہوتے دیکھ انفال دور سے ہی سمجھ گئی کہ بازگاہ نے کچھ الٹا کر دیا ہے۔ انفال تم جانتی ہو انہوں نے مجھے کیا کہا ہے؟ بازگاہ نے انفال کے ساتھ جانے کے بجائے اسے بھی روک لیا۔ محترمہ بابا جی کیا کہیں گے؟ بھلا وہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ بابا جی نے ایک مشر نے بازگاہ کے بات کا جواب دیا اور بھیڑ میں جمع ہوئے سبھی لوگوں نے اس کی بات کی تائید کی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ انہوں نے مجھ سے ابھی خود بات کچھ بزرگوں کی باتوں کا خوف اور کچھ ان لوگوں کی کہا کہ بازگاہ خوف سے سفید پڑ گئی تھی۔ بازگاہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، بابا جی بول نہیں سکتے۔ بازگاہ کا لرزنا اور لہجے کی کپکپاہٹ پر انفال کے کہتے ساتھ ہی اسے تھاما اور وہاں سے نکل گئی۔ جاؤ، تمہیں ان کی دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے۔ میرے لیے دعا کرنے والے میرے ماں باپ ہیں۔ بزرگ کے ساتھ ہوئے مکالمے کا ذکر بے حد اصرار کے باوجود بھی اس نے انفال سے نہ کیا، پر یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ الفاظ آج بھی اس کی یادداشت میں تازہ تھے۔ ویسے یہ نعمت تو تمہیں بھی حاصل ہے، پر تم نے اسے زحمت کی طرح سوچ پر سوار کیا ہوا ہے۔ بہت کوشش کے باوجود بھی بعض اوقات بازگاہ نہ چاہتے ہوئے بھی انفال کو اپنے ماں باپ سے روا رکھے رویے پر سرزنش کر جاتی تھی۔ شاید یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، پر وہ اس بات سے انجان تھی کہ انفال بھی اس معاملے میں بے بس تھی۔ آپ اس بات سے انجان تو نہیں کہ آپ کی اس کمرے میں موجودگی ہم پر کتنی گرا گزرتی ہے۔ دروازے پر ہوئی ایک دھیمی سی دستک نے احمد ملک کو آنے والے کا پتہ دیا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو اپنے ارد گرد میرا وجود ناگوار لگتا ہے، پر یہاں بات ساوری کی ہے اور اپنی بیٹی کے معاملے میں کسی کی بھی ناراضگی برداشت کر سکتی ہوں۔ اد کھلے دروازے سے اندر آتی ان کی شریک حیات نے بڑی ہمت سے اپنی بات جاری رکھی۔ آپ کی بیٹی؟ ملک تنزیہ سے ہنسے۔ من بھولے، اس پر آپ کا کوئی حق نہیں۔ سالوں پہلے ہی میں نے آپ کو اس حق سے دستبردار کر دیا تھا۔ احمد ملک کی بات نے انہیں وہ وقت یاد کرایا جو وہ کبھی بھولی ہی نہیں تھی اور شاید اپنی آخری سانس تک بھول نہیں پائیں گی۔ ساوری صرف میری بیٹی ہے اور میں اپنی بیٹی کا اچھا برا آپ سے بہتر، اگر آپ واقعی اپنی بیٹی کی بہتری چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں اسے جہنم میں کیوں دھکیل رہی ہے؟ کسی بھی بات پہ جواب نہ دینے والی آج جرا کرتی انہیں حیرانگی میں ڈال رہی تھی۔ احمد ملک یہ بھول رہے تھے کہ سامنے کھڑی عورت ان کی بیوی نہیں، ایک ماں تھی جس نے ہر حال میں اپنی بیٹی کو بچانا تھا۔ اس کی بے وقوفی میں ساتھ دے کر اسے لڑکوں کے ساتھ پڑھنے بے وقوفی نہیں، یہ میری بیٹی کی خواہش ہے۔ احمد نے ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ اور اس خاندان میں شادی کرنا کیا وہ آپ کی بیٹی کی خواہش ہو سکتی ہے؟ سامنے کھڑی عورت نے انہیں حالات کا دوسرا رخ بھی دکھانا چاہا جسے وہ بھول رہے تھے۔ اس خاندان کا حصہ بننا صرف آپ کی بیٹی کی مجبوری ہے۔ خدا را اس مجبوری کو اس کی سزا مت سنائے۔ آگے بڑھنے اس کے ساتھ ہی ناول اینڈ ہو گیا ہے، ابھی یہ جاری ہے۔ آگے بڑھنا
نہیں، آگے بڑھنا دیوانی، سوری، آگے بڑھنا دیوانے کے خواب کے مترادف ہے، اس کے لیے اسے خواب ہی رہنے دے، حقیقت مت بنائے۔ وہ جیسے دھیمے انداز سے کمرے میں داخل ہوئی تھی اتنی ہی خاموشی سے باہر نکل گئی، پر اپنے پیچھے ملک احمد کے لیے سوچ کے دروازے کھول گئی۔ جاری ہے، جلدوٹ ہے، جلدی سے بتائیں یہ ہوڈی بوائے کون ہے، اور ساوری یونیورسٹی میں کس سے جا ملے گی؟ کون ہوگا وہ شخص جس کے لیے خود سر سی انفال مزار تک جا پہنچی؟ پلیز اچھا سا ریویو دیا کریں، اس سے مجھے لکھنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو اتنا ٹھنڈا رسپانس دیکھ کر دل ہی دل نہیں کرتا جلدی جلدی پوسٹ کرنے کو، اور پلیز میرے پیج کو اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے بھی اجازت دیجیے، آج ذرا طبیعت بھی خراب ہے اور آواز بہت بری آئی ہے۔ اجازت ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ماہنور علی کو اللہ حافظ۔